محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق بالتصدیق۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے مل کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فیہ رجال، ان میں ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور پاکی اختیار کرنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آج کی اس درس کی مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی طہارت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اس سے قبل پانی کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی استنجا کے تعلق سے کچھ مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے اس جگہ کو دھونا یا پاک مٹی کے ڈھیلوں وغیرہ سے پوچھ کر صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ استنجا خانہ کہیں یا بیت الخلاء کہیں، اس میں جانے سے پہلے باہر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا ہے، اللہ کے نام سے شروع، اے میرے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جن مرد اور ناپاک جن عورتوں سے۔ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ میں حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یعنی پیشاب پاخانہ کی جگہیں جنات اور شیاطین کے ڈیرے ہیں، لہذا تم میں سے کوئی اگر بیت الخلاء میں جائے تو پہلے یہ دعا پڑھے جو اوپر بیان ہوئی، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث والی، یا یوں پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا فائدہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ جنات و شیاطین میں فرماتے ہیں کہ جب یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے استنجا خانے میں جانے سے پہلے، تو اس کے اور جنات اور تمام انسانوں کے بیچ ایک آڑ ہو جاتی ہے، جس سے نہ کوئی اس کو ننگا دیکھ پاتا ہے، نہ جنات کے شر و فساد کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ اس دعا کا فائدہ ہے، اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض حضرات ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے استنجا خانے کے دروازے پر یا اس کی دیوار پر یہ دعا لکھ کے لگا دیتے ہیں، اور کچھ مساجد میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو تعلیم کے لیے ایسے بیت الخلاء اور ٹوائلٹ کے دروازے پر باہر کی طرف یا دیوار کی طرف چپکا دیتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اگر مان لیجئے کہ اس جگہ پر
بیت الخلاء کے دروازے پر، ٹوائلٹ کے دروازے پر یا اس کی دیوار پہ ہم اپنا یا اپنے باپ کا یا اپنے گھر والوں کا نام لکھیں تو اسے خود ہم پسند نہیں کریں گے. تو ان کلمات میں تو اللہ اور رسول کے کلمات ہیں اور بابرکت کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس میں، لہٰذا وہاں پہ نہ لگائیں. لوگوں کو یہ دعا سکھائیں، یاد کرانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ نے بیت الخلاء کے دروازے پہ چپکا دیا، یہ خلاف ادب ہے. اور کلمات متبرکہ کوئی بھی ایک عام مومن بھی اپنا نام وہاں لکھنا جب پسند نہیں کرے گا تو یہ کیوں لگائیں گے. نیز بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے، یعنی لیفٹ ڈابا جس کو ہم کہتے ہیں وہ اندر رکھے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے. بہار شریعت حصہ 2 میں صفحہ نمبر 112 پہ یہ مسئلہ مذکور ہے. ایسے ہی پیشاب پاخانہ کرتے وقت قبلہ شریف کی طرف نہ منہ کر کے بیٹھے نہ پیٹھ کر کے بیٹھے. یہ مسئلہ حدیث شریف سے ثابت ہے. ترمذی شریف میں کتاب الطہارہ میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، کہ جب تم پیشاب خانے میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو. یہ حکم عام ہے، چاہے بیت الخلاء کے لیے عمارت بنائی ہو اس میں ہو یا میدان میں ہو یا جنگل میں ہو یا جھاڑی میں ہو، کہیں بھی پیشاب پاخانہ کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف پیٹ کریں گے نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. اب اس مقام پر ایک لطیف بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکم آفاقی ہے، یعنی دنیا کے ہر مسلمان کے لیے جہاں بھی وہ استنجا یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھے گا تو قبلہ کی طرف نہ منہ کریں نہ قبلہ کی طرف پیٹ کریں. اب اس مقام پہ آپ غور کریں کہ اتنی دور سے جب قبلہ شریف کے احترام کا حکم حدیث میں موجود ہے تو اگر ہم ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہندوستان سے، دنیا کے کونے کونے سے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے ادب کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، تو جو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جب اتنی دور سے قبلہ کا احترام کرنا جائز ہے تو ہمارے حضور تو جانے قبلہ ہیں، ہمارے حضور تو شان قبلہ ہیں، ہمارے حضور تو قبلے کے بھی قبلہ ہیں، کہ وہ تو کعبے کے بھی کعبہ ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. جب اتنی دور سے کعبے کا احترام جائز ہے تو جانے کعبہ اور جانے قبلہ کا احترام کیوں کر جائز نہ ہوگا. یہ یاد رہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت نہ قبلہ کی طرف رخ کرے نہ پیٹ کرے. بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 112 میں ہے کہ اگر بھول کر بیٹھ جائے تو یاد آتے ہی فوراً گھوم جائے، کیونکہ اس میں امید ہے کہ فوراً اس کی مغفرت ہو جائے. اس مسئلے سے پتہ چلا کہ قبلہ کی طرف اگر رخ کر کے بیٹھے گا، منہ کر کے بیٹھے گا یا پیٹ کر کے بیٹھے گا تو بندہ گنہگار ہوگا. ایسے ہی ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پیشاب پاخانہ کراتے وقت دھیان نہیں رکھتے، کدھر بھی رخ بچے کا کر دیا جاتا ہے. بچے کو بھی اگر پیشاب پاخانہ کرائے تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ بچوں کا چہرہ نہ قبلہ کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ اگر پیشاب کرانے والا بچے کا چہرہ قبلہ کی طرف کر کے اس کو پیشاب پاخانہ کرائے یا پیٹ کر کے کرائے تو یہ کرانے والا گنہگار ہوگا. لہذا اس سے بچیں اور بچوں کو پیشاب پاخانہ کراتے وقت بھی اس کا خیال رہے کہ قبلہ شریف کی طرف نہ بچے کا منہ ہو نہ بچے کی پیٹھ ہو. ایسے ہی کچھ جگہیں ایسی ہے جہاں پیشاب پاخانہ کرنا شریعت طیبہ نے منع فرمایا، جیسے کنویں یا حوض یا چشمہ، جو زمین سے پانی پھوٹتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں، چشمہ کے کنارے یا پانی میں اگرچہ بہتا ہوا ہو، گھاٹ پر یا پھلدار درخت کے نیچے یا اس کھیت میں جس میں زراعت یعنی کھیتی موجود ہو، یا سائے میں جہاں لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، یا مسجد اور عیدگاہ کے پہلو میں، یا قبرستان یا راستے میں، یا جس جگہ مویشی یعنی گھروں پالتو جانور بندے ہوں، ان سب جگہوں میں پیشاب پاخانہ کرنا مکروہ ہے. بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 112 پہ یہ مسئلہ مذکور ہے. ایسے ہی حضرت سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ نے سنن ابو داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاثہ،
کہ 3 لعنت کی جگہیں ہیں، لعنت کے سبب ہیں، ان سے بچو۔ نمبر 1 البزاز فی الموارد، نمبر 2 وقارعۃ الطریق، اور نمبر 3 والذل۔ یعنی نمبر 1 گھاٹ پر جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں اور جہاں کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں، وہ پانی کے پنگھٹ بھی کہتے ہیں، گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 بیچ راستے میں، اور نمبر 3 درخت کے سائے میں۔ ان 3 جگہوں پر پیشاب کرنے سے بچیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 جگہوں پر پیشاب کرنا یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ رب تبارک و تعالی اس قسم کے افعال سے ہمیں بچا کے رکھیں۔ یوں ہی جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو، جیسے ہمارے یہاں باتھ روم، اس میں ہم غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، تو جس جگہ وضو یا غسل کیا جاتا ہو وہاں پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس سے آدمی کو برے برے وسوسے آتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل سے یہ روایت بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس جگہ وضو اور غسل کرتے ہو اس حمام خانے میں پیشاب نہ کرو، کیونکہ زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لوگوں میں جو وسوسے، برے برے خیالات جنم لیتے ہیں، تو ہمارے انہی سب اعمال کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی چیزوں سے بچیں اور غور کریں کہ اسلام کتنا پاکیزہ، کتنا صاف، کتنا ستھرا مذہب ہے کہ ہر ایک چیز کا اتنا واضح حکم بیان فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں صرف یہی نہیں کہ ذکر خیر ہی کے مسائل ہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کا مسئلہ اسلام نے بیان فرمایا، شریعت نے بیان فرمایا۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا ننگے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے، نیز ننگے سر پاخانہ پیشاب کو جانا منع ہے، اور اس سے آدمی کو بھولنے، جس کو نسیان کہتے ہیں، ذہن کے کمزور ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یعنی کھلے سر، ننگے سر پاخانہ میں جانے یا پیشاب کرنے کے لیے جانے سے یہ بھولنے اور نسیان کی بیماری ہوتی ہے۔ ان مسائل کے لیے آپ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 112 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 171 اور 172 پر یہ مسئلہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اور شک نہیں کہ وقت استنجا اس انگشتری کہتے ہیں انگوٹھی کو، اس انگشتری کا جس پر اللہ عز و جل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک یا کوئی متبرک لفظ یعنی بابرکت لفظ، جیسے کسی نے حضرت مولا علی کا نام لکھوا لیا، کسی نے کوئی بابرکت نام یہ نگ کے اوپر لکھوا لیا، اتار لینا صرف مستحب ہی نہیں، قطعاً سنت یعنی یقینی سنت ہے، اور اس کا ترک یعنی اسے نہ کرنا، ایسے بابرکت کلمات اس میں ہوں، جیسے بریلی شریف وغیرہ سے لوگ انگوٹھی لیتے ہیں تو اس میں اندر تعویذات ہوتے ہیں، تو یا اوپر کندھا کیا ہوا ہوتا ہے اللہ اور رسول کا نام اس کے انگوٹھی کے نگینے پر، تو اس کا ترک یعنی ایسا نہ کرنا ضرور مکروہ، یعنی ایسی انگوٹھی پہن کے اگر بیت الخلاء میں جائے گا تو یہ مکروہ ہے، بلکہ اساءت ہے یعنی برا کام ہے، بلکہ مطلقاً کچھ لکھا ہو، کوئی کچھ بھی لکھا ہو، چاہے بابرکت کلمات لکھے ہوں یا کسی نے اپنا نام ہی لکھوایا ہو یا کچھ بھی لکھوایا ہو، حروف ہی کا ادب چاہیے، بلکہ ایسی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا ہی مکروہ ہے۔ یہاں اس مسئلے پر غور کریں کہ کچھ بھی لکھا ہو، کہ حروف آخر قابل احترام ہیں چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، کیونکہ ان حروف کی ترکیب سے اللہ کا بھی نام لکھا جاتا ہے، رسول اللہ کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اسلام کتنا مہذب اور کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جب وہ حروف کی اتنی تعظیم کرتا ہے تو ان حروف سے لکھی ہوئی عبارتیں اس کے نزدیک کتنی قابل احترام ہوگی۔ ہمارے یہاں حروف چاہے کسی بھی زبان کے ہوں اس کا احترام کیا جائے گا، اس کے ساتھ ایسے بے ادبی کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کی انگوٹھیاں پہن کے بیت الخلاء میں نہ جائے، یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد اول ہی میں فرماتے ہیں تعویذ لے جانے کی اجازت اس وقت ہوئی، یعنی گلے میں تعویذ بھی کچھ لوگ پہنتے ہیں تو اس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ تعویذ لے جانے یعنی بیت الخلاء میں جانے کی اجازت اس وقت ہوئی کہ غلاف اس پر لگا ہوا ہو، مثلا موم جامہ میں ہو اور اس کے اوپر جو ہے پلاسٹک وغیرہ لگا دیا گیا ہو اور کپڑے میں لپیٹ دیا گیا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی۔ مگر پھر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ پھر بھی اس سے بچنا ہی اولا اور اس سے بچنا ہی افضل ہے، اگرچہ غلاف ہونے سے کراہت تو نہ رہے گی لیکن اتار لینا افضل ہے۔ تو اگر کوئی
گلے میں تعویذ پہنے ہوئے ہے اور کپڑے اور موم جامہ میں اندر لپیٹا ہوا ہے، کھلا نہیں ہے، اس کے اوپر قلاب چڑھا ہوا ہے، تو اگر وہ اس طرح پہن کے جائے گا تو مکروہ تو نہیں ہے، لیکن البتہ بہتر یہ ہے کہ اتار لیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے۔ یہ مطلقاً انگوٹھی اتارنے کا حکم ہے کہ انگوٹھی آپ اتار کے تشریف لے جاتے، کیونکہ آپ کی انگوٹھی مبارک پر یہ بابرکت کلمات کندہ کیے ہوئے تھے۔ اب جب استنجا کے لیے آدمی اندر بیٹھے گا تو بیٹھنے میں کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے اور کون سے مسائل پر توجہ دینی چاہیے، اس کے تعلق سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بحر شریعت حصہ 2 میں فرماتے ہیں، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ بیٹھنے سے پہلے کپڑا آپ نہ اٹھاتے، تو جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ بدن کھولے، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بدن کھولے، اس سے زیادہ نہ کھولے۔ پھر دونوں پاؤں کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، اور استنجا میں جب بیٹھے تو کسی مسئلہ دینی میں غور نہ کرے، یعنی ذہن میں کسی دینی مسئلے کے تعلق سے غور نہ کرے۔ کیوں کہ یہ باعث محرومی ہے، کہ اس سے آدمی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، بہت ساری نعمتیں اس سے چھن جاتی ہے اور یہ محرومی کا سبب بھی بنتا ہے۔ لہٰذا بیت الخلاء میں کسی دینی مسائل پر آپ غور نہ کریں۔ ایسے ہی چھینک یا سلام یا اذان کا جواب بھی زبان سے نہ دے جب بیت الخلاء میں ہو اور اذان ہو رہی ہو، یا کسی نے باہر چھینکا تو اس نے اگر الحمدللہ کہا تو جواب میں یرحمک اللہ یہ اندر سے نہ کہے، زبان سے نہ کہے۔ ایسے ہی کسی نے سلام کیا تو اندر سے جواب نہ دے، اور اگر چھینکے یعنی خود چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے، اور ایسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلمات کا ذکر کرنا یہ خلاف ادب ہے اور بے ادبی ہے۔ دل میں کہہ لے، دل میں اگر کہے تو کوئی حرج نہیں، باہر شریعت میں ہے۔ اور بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے بیت الخلاء میں بیٹھے تو، اور نہ اس نجاست کو دیکھے جو اس کے بدن سے نکلی، پیشاب اور پاخانہ، اسے بھی نہ دیکھے، کہ اپنی شرمگاہ کو دیکھتے رہنے اور نجاست کو دیکھنے سے بھی نسیان یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور آدمی کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دیر تک نہ بیٹھے، کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اندر گھستے ہیں تو نکلتے نہیں، دیر تک نہ بیٹھے، کہ اس سے بواسیر، جسے ہم بھگندر ہڑس کہتے ہیں، بواسیر کا اندیشہ ہے، یعنی اس سے بواسیر کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پیشاب خانے میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت تھکارے، نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 112 پہ یہ مسئلہ ہے۔ اب استنجا کا طریقہ، جب پیشاب اور پاخانے سے آدمی فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلہ یعنی پیشاب کی جگہ کو جڑ کی طرف سے سر کی طرف سونتے یعنی نچوڑے، کہ جو قطرہ رکا ہوا ہو وہ نکل جائے، کہ مرد کے عضو میں قطرات کے رک جانے یا ٹھہر جانے کے خطرات ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے کرے تاکہ پیچھے کی طرف سے جڑ کی طرف سے نچوڑ کے آگے کی طرف لائے، تو اس سے جو قطرے اندر اٹکے ہوئے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ پھر ڈھیلوں سے صاف کرے، پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے۔ ڈھیلا بھی جب استعمال کرے گا تو یاد رہے کہ داہنے ہاتھ میں ڈھیلا پکڑے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو، داہنے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ اور پھر داہنے ہاتھ سے پانی بہائے، پانی ڈالنے میں بھی داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے، اور بائیں ہاتھ سے دھوئے، اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے اس میں نہ پڑیں، اور پہلے پیشاب کا مقام دھوئے پھر پاخانہ کا مقام، کہ پہلے پیشاب کی جگہ کو دھو لے اس کے بعد پاخانہ کے مقام کو دھوئے۔ اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں، یعنی سانس کا زور نیچے کی طرف کریں اور پاخانہ کی جگہ کو ڈھیلا رکھیں، اور خوب اچھی طرح دھوئے کہ دھونے کے بعد ہاتھ میں بو باقی نہ رہ جائے، ہاتھ سے بدبو نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں استنقاء، یعنی خوب صفائی حاصل کرنا۔ پاخانہ کے بعد پانی سے استنجے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کشادہ یعنی چوڑا ہو کر بیٹھے،
یہ مرد کا حکم ہے، اور آہستہ آہستہ پانی ڈالے، زور زور سے نہیں، اور انگلیوں کے پیٹ سے دھوئے، انگلیوں کا سرا جس کو پورا کہتے ہیں اوپر کی طرف ہوتا ہے اس کا استعمال نہ کریں، انگلیوں کا سرا نہ لگے، اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، یعنی شروعات پہلے بیچ کی انگلی سے کرے جس کو بڑی انگلی کہتے ہیں، پھر وہ جو اس سے متصل ہے جس کو رنگ فنگر کہتے ہیں، جہاں پر انگوٹھی پہنی جاتی ہے، جو یہ بڑی انگلی کے بغل میں ہوتی ہے، کلمے کی انگلی نہیں، کلمے کی انگلی کا استعمال اس میں نہ کرے، اگرچہ بائیں ہاتھ کی ہے، مگر استنجا کرتے وقت پیشاب پاخانہ کی جگہ کو دھونے میں کلمے کی انگلی کا استعمال نہ کریں۔ پھر وہ جو اس سے متصل ہے یعنی اس سے لگی ہوئی ہے، اس کے بعد چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی اونچی رکھے، اور خوب مبالغہ یعنی خوب اچھی طرح سے دھوئے اور زیادہ پانی خرچ کر کے دھوئے، 3 انگلیوں سے زیادہ طہارت نہ کرے، اور آہستہ آہستہ 3 انگلیوں سے زیادہ سے طہارت نہ کرے اور آہستہ آہستہ ملے یہاں تک کہ چکنائی جاتے رہے۔ ہتھیلی سے دھونے سے بھی طہارت ہو جائے گی، البتہ یہ تو مرد کا طریقہ تھا، عورت ہتھیلی سے دھوئے، انگلی سے نہیں، اور بنسبت مرد کے زیادہ پھیل کر بیٹھے، مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ پھیل کے بیٹھے گی اور ہتھیلی سے دھوئے، وہ انگلی سے نہ دھوئے، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ جب یہ اس طرح سے دھونے سے فارغ ہو جائے پھر کسی پاک کپڑے سے پونچھ ڈالے، اور اگر کپڑا پاس نہ ہو تو بار بار ہاتھ سے پوچھیں کہ برائے نام پیشاب یا پاخانہ کی جگہ کی تری رہ جائے، یعنی برائے نام ہی تری رہ جائے اچھی طرح۔ پہلے بہتر یہ ہے کہ کپڑے سے پونچھ لے دھونے کے بعد، اور اگر کپڑا نہ ہو تو ہاتھ سے بار بار اسے اچھی طرح سے جھاڑ دے اور جتنا پانی ہے اسے صاف کر لے۔ ڈھیلوں سے، کہ ڈھیلوں کا بھی حکم ہے استنجا کرنے میں، ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی، یعنی اگر کسی نے ڈھیلے کا استعمال نہیں کیا، پانی سے ہی دھویا، تب بھی طہارت ہو جائے گی، مگر مستحب اور افضل یہ ہے کہ ڈھیلے بھی استعمال کرے اور پانی سے بھی صاف کرے، مگر پہلے ڈھیلے سے صاف کرے پھر اس کے بعد پانی سے دھوئے۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں ہے ہمارے نزدیک مذہب حنفی میں کہ 3 ہونے چاہیے، 4 ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے، نہیں، یہ معین نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر 1 سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں، طاق کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اکائی میں، جوڑا نہ ہو، یعنی کہ 1 ہے تو پھر 3 ہے، پھر 5 ہے، پھر 7 ہے، یہ طاق عدد کہلاتے ہیں، اور کم سے کم 3 ہوں، یہ مستحب درجہ ہے۔ تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرے، اور اگر 4 سے صفائی ہوئی تو 1 اور لے لے کہ طاق ہو جائیں۔ ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درہم سے زیادہ سن جائے، یعنی 1 درہم سے زیادہ پہ اگر پاخانہ پیشاب لگ گیا تو دھونا فرض ہے، یعنی پانی سے دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا، یعنی پہلے ڈھیلے کا استعمال کرے پھر پانی سے دھوئے۔ یہ مسائل بحر شریعت حصہ 2 میں صفحہ نمبر 112 113 پر مذکور ہیں۔ ایسے ہی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ بحر شریعت حصہ 2 میں فرماتے ہیں کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے، ان سے بھی آدمی پیشاب پاخانہ کی جگہ کو صاف کر سکتا ہے۔ البتہ ہڈی، اب وہ چیزیں، ان چیزوں کا بیان جن سے ہم استنجا نہیں کر سکتے، ہڈی اور کھانے پینے کی چیز جیسے روٹی وغیرہ، اور گوبر اور پکی اینٹ، ٹھیکری، شیشہ، کوئلہ جو جلانے کے کام آتا ہے جس کو ہم کولسا کہتے ہیں، اور جانور کے چارے سے، اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ 1 آدھ پیسہ ہی اس کا ملتا ہو لیکن قیمت والی چیزیں ہوں، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانکم من الجن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ ہڈی تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ اور روث کے بارے میں بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کہ حضور نے فرمایا فإنه رکس، کہ یہ ناپاکی گندگی ہے، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے، اس لیے کہ کاغذ علم کا ذریعہ ہے، اس پر علم کی باتیں لکھی جاتی ہے،
اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹیشو پیپر جس سے پیشاب پاخانہ کی جگہوں میں صفائی حاصل کی جاتی ہے، پیپر کو انگلش میں کاغذ ہی کو پیپر کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی ایک کاغذ ہے اور اس سے استنجا کرنا منع ہے، اس کو استعمال نہ کریں۔ داہنے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اسے داہنے ہاتھ سے جائز ہے، یہ مسئلہ بھی بہار شریعت حصہ 2 میں مذکور ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کر رہا ہو تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے پیشاب کی جگہ کو نہ پکڑے، ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ، اور داہنے ہاتھ سے بیت الخلاء میں استنجا بھی نہ کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ استنجا میں داہنے ہاتھ کا استعمال یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، بائیں ہاتھ سے پیشاب پاخانہ کی جگہ کو چھوئے اور صاف کرے، داہنے ہاتھ سے پانی ڈالے۔ اب ڈھیلے کے تعلق سے مسئلہ، اور آج کے اس درس کا آخری مسئلہ، کہ سردی اور گرمی میں ڈھیلے استعمال کرنے کا طریقہ مرد کے لیے، چونکہ ہمارے بدن کی سچویشن جو ہوتی ہے وہ موسم کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ جیسے پیشاب کی جو جگہ ہے جسے کہتے ہیں ذکر، اس کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خصیہ، وہ سردی کے موسم میں سکڑ جاتا ہے اور گرمی کے موسم میں ڈھیلا ہو کے لٹک جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی ڈھیلے کے استعمال کا شرعی حکم بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ جو لوگ علماء پہ طنز